بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ گزشتہ کل بتلایا تھا کہ طبعی ضرورت کی وجہ سے جیسے پیشاب، پاخانہ، کھانا، اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص مسجد سے باہر نکلے گا، معتکف مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب آج اور دو چیزیں یاد رکھیے۔ شرعی ضرورت کی وجہ سے اگر معتکف باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ شرعی ضرورت مثلا جہاں اس نے اعتکاف کیا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آخری وقت پر جائے اور فرض جمعہ پڑھ کر واپس آ جائے۔ اسی طرح اضطراری ضرورت کی وجہ سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اضطراری ضرورت سیدھی سی بات ہے، مسجد گر گئی، اب اس کو وہاں سے نکلنا ہی ہے، کسی نے کھینچ کر اس کو نکال دیا وہاں سے، یہ سب اضطراری ضرورتوں میں ہے تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بات یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ جب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اعتکاف کی حالت میں تو اس کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ کہ اعتکاف کو توڑنے والی کوئی چیز پیش آئی، مثلا باہر نکل آئے یا کسی سے بات چیت کر لی، راستے میں چلتے ہوئے نہیں بلکہ رک کر بات کر لی، اس طرح جو اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب اس کی قضا کی کیا شکل ہے؟ بہت آسان شکل ہے کہ جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی قضا بعد میں کرنا ہے، روزے کے ساتھ کرنا ہے، سارے دنوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص پورے عشرے کے اعتکاف کی قضا روزوں سمیت رمضان کے بعد کسی وقت کر لے تو یہ بہتر ہے۔ باقی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اسی ایک دن کی قضا اس کو بعد میں کرنی ہوگی، اور بعد میں کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے بعد۔ مثال کے طور پر 22ویں روزے کو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا اور آپ کو 3 دن کے بعد جو ہے موقع مل رہا ہے تو آپ 25ویں روزے کو اگر آپ اعتکاف کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔